جی، یہ وسیم آفات ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کی عدت میں عورت گھر کے چوکھٹ پر کھڑی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کھلے میں آ کر سب لوگ اسے دیکھ رہے ہوں اور غیر محرموں کو وہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ گھر میں غیر محرم آ جا سکتے ہیں، اس کی مکمل رہنمائی کریں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی کی طلاق ہوئی ہے تو گھر میں سب لوگ آ جا سکتے ہیں، صرف وہ لڑکی باہر نہیں نکل سکتی، تو اس کا بہن بہنوئی اور دوسرے لوگ آ رہے ہیں پوری وضاحت کر دو تو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے، طلاق کی عدت، طلاق ہو جانے کے بعد یا وفات کی عدت شوہر کے انتقال پر جو سوگ کے طور پر عدت گزاری جاتی ہے۔ اب عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر متوفہ عنہا زوجہا، یعنی وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اگر حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی ہے اور مطلقہ طلاق یافتہ عورت حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت جو ہے 3 حیض ہے۔ اور یہ عدت شریعت میں کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کے 2 ریزن۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ رشتہ نکاح طلاق کے ذریعے سے ختم ہو یا موت کے ذریعے سے ختم ہو، اس رشتہ نکاح کے ختم پر اظہار غم اور اظہار افسوس کے لیے ایک ریزن۔ دوسرا ریزن یہ کہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس آپسی ملاپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مرد کا نطفہ اس عورت کے رحم میں موجود ہو۔ ان دونوں باتوں کو کلیئر کرنے کے لیے کہ بھائی کچھ دنوں میں لوگ چاہے وہ سنگار نہ کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلے، اور جو ہے آنا جانا ادھر نہ ہو، دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے، یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کو رحم مادر جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے، یہ پروف ہو جائے کہ مرنے والے یا طلاق دینے والے شوہر کا نطفے سے اس کا رحم خالی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سماج میں، معاشرے میں، رشتہ داروں میں یہ پتہ لگ جائے کہ بھائی ان کے یہاں پر ان کو اپنے رشتے نکاح کے ختم ہو جانے پر غم اور افسوس ہے۔ جب یہ سمجھ لیا آپ نے تو اس صورت میں شریعت عدت کہتی ہے اور عدت واجب ہے۔ بعض لوگوں نے عدت کو ختم کرنے کے لیے اپنی طرف سے ہیلے اور بہانے تلاش کر لیے ہیں کہ میت کے ساتھ 4 قدم نکل لیا جائے تو عدت وفات ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے عدت طلاق بھی نہیں کی جاتی ہے، اور اس کے لیے بہانے تراشے جاتے ہیں کہ ہم پہ نہیں بیٹھا جائے گا اور یہ وہ۔ دراصل عدت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ عدت کو بعض مرتبہ جو ہے مشکل سمجھا جانے لگا کہ عدت کے لیے کسی گھر کے خاص کونے میں بیٹھے رہنا اور وہاں سے نہ اٹھنا، نہ اوپر جانا، نہ نیچے جانا، نہ آسمان کا دیکھنا، نہ کسی سے بات کرنا، موٹی سی چادر چہرے پہ ہمیشہ ڈالے رکھنا، یہ ساری عدت کی پابندیاں ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہیں، اور شریعت میں ایسا کچھ نہیں۔ شریعت میں یہ ہے کہ بھئی اپنے گھر میں رہیں، پورا گھر، پورا مکان، جہاں چاہیں آئے جائے پورے گھر میں، چھت پہ بھی جا سکتے ہیں، آسمان بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے، اور پردے کا جو حکم ہے وہ چونکہ عام حالت میں بھی ہے، عدت میں وہی حکم ذرا اور سختی کے ساتھ آ جاتا ہے کہ غیر محرموں سے اور جو ہے اجنبیوں سے آمنا سامنا نہ ہو، ہنسی مذاق ٹھلے نہ ہو، گفتگو نہ ہو، یہ اس لیے رکھا گیا ہے۔ اب اگر وہ خاتون جن کو طلاق دی گئی ہے وہ گھر کی چوکھٹ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اجنبی مرد ان کو دیکھتے ہیں اور وہ اجنبی مردوں کو دیکھتی ہیں، تو یہ بے حیائی بھی ہے اور یہ قطعاً جائز بھی نہیں ہے۔ نہ عدت سے
پہلے جائز ہے اور نہ ہی یہ چیزیں عدت کے اندر رہتے ہوئے جائز ہیں، کیونکہ اگر یہ جو ہے عدت کی پابندیوں کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو خود عورت کی ذات ہی متہم ہوگی اور داغدار بنے گی کہ یہ دیکھو اس کو تو اپنے شوہر کے مر جانے کا اور اس کو اپنے رشتے نکاح کے ختم ہونے کا ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے، شاید یہ چاہتی ہوگی، اسی کی غلطی ہوگی، اسی کی کمی ہوگی جو اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، اور جو ہے یہ جو ہے اس رشتے نکاح کے ختم ہو جانے پر بہت زیادہ خوش ہے۔ اس طرح کے الزامات ہمارا معاشرہ اور سماج جو ہے دے سکتا ہے، اور آج کل لوگوں کا حال بھی ہے، ہاتھوں میں طنز کے پتھر ہیں، زبان پر تانوں کے تیر ہیں، اور آنکھوں میں جو ہے تانے اور طنز اور حقارت کے نشتر ہیں۔ اس معاشرے اور سماج میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر یہ جو ہے تمام طرح کے جو ہے الزامات لگ سکتے ہیں۔ تو عورت کی حفاظت، تحفظ، اس کی عظمت اور وقار کے بقا کے لیے شریعت نے عدت کا حکم دیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر شریعت میں عدت کے دوران دی گئی پابندیوں کا لحاظ نہ کیا جائے اور آنا جانا ہو، یہاں وہاں ہو، اجنبیوں سے ملنا ہو، اور اس صورت میں 2 یا 4 مہینے میں بچہ ظاہر ہو جائے پیٹ میں، حالانکہ وہ حقیقت میں اس طلاق دینے والے مرد کا نطفہ ہے یا اس انتقال ہو جانے والے مرد کا ہی نطفہ ہے، لیکن سماج میں اور سوسائٹی میں اس عورت کا جینا حرام ہوگا، اس پہ الزام لگائے جائیں گے، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی جائے گی، اس کو بچلی کا لقب دے دیا جائے گا، اس بچے کو جو کہ واقعی حلالی ہے لیکن عدت میں جو شرعی پابندیاں ہیں اس کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے اس ہونے والے بچوں کو لوگ حرامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے مکمل عدت کی پابندیاں کرنی چاہیے۔ جن مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت گھر میں رہ سکتی ہے، باہر سے آئیں جائیں، اجنبی آئیں، محرم آئیں، غیر محرم آئیں، وہ کسی ایک جگہ بیٹھے ہوں یا ان کے آنے پر کسی محرم کے آنے پر یا غیر محرم کے آنے پر اپنے آپ کو پردے میں کور کر لیں، یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ بہرحال عدت ضروری ہے، اور عدت میں باہر چوکھٹ پر آ کر کھڑے ہو جانا قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔